السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا جو ہے 18واں پارہ ہے اور سورہ النور ہے اور آیت نمبر 61 سے لے کر 64 تک یہ 4 آخری آیات ہیں۔ انشاءاللہ پہلے تلاوت سننا اور پھر اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ یہ بڑی ذرا آیات ہیں، توجہ سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم۔ ناظرین اکرام، اب ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، نہیں ہے نبینی کے اوپر کوئی تکلیف، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی تکلیف، ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار پر کوئی تکلیف ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ ہی اپنے لوگوں پر، ان تأکلوا من بیوتکم، یہ کہ تم کھاؤ اپنے گھروں میں، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ کے گھروں میں کھاؤ، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماں کے گھروں میں کھائیں، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائی کے گھروں میں، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں میں، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچے کے گھر میں، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھی کے گھر میں، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر میں، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالہ کے گھر میں، او ما ملکتم مفاتحہ، یا وہ ایسی گھر جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھر میں، لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، یہ تم اکٹھے بیٹھ کر مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا۔ فإذا دخلتم بیوتا، جب تم داخل ہو گھروں میں، فسلموا علی انفسکم، تو اپنے لوگوں پر سلام کہو، تحیۃ من عند اللہ، یہ دعا ہے اللہ کی طرف سے، مبارکۃ طیبۃ، برکت والی ستھری، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتے اللہ تعالیٰ باتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائیں، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب ہوں اس کے ساتھ کسی جامع کام میں، لم یذہبوا، نہ جائیں، حتی یستاذنوہ،
یہاں تک کہ آپ ان کو اجازت نہ دے دیں۔ ان الذین یستاذنونک، وہ لوگ جو آپ سے اجازت لینے آتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، جب وہ کسی کام کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، ان میں سے جس کو چاہیں آپ اجازت دے سکتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے، بخشش کی دعا کریں ان کے لیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، اور نہ بلائیں رسول کو، بینکم آپس میں، کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح رسول کو نہیں بلانا۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم، تحقیق جان لیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں جو نکل جاتے ہیں تم میں سے لباسا، آنکھ چھپا کر۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں آپ کے حکم کی، ان تصیبہم فتنہ، یہ کہ پہنچے ان کو فتنہ، یعنی ان پر کوئی آفت آ جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، قد یعلم ما انتم علیہ، اور جو تم جس حال پر تم ہو وہ تم کو جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جب اس کی طرف تم پھیرے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُهُمْ، اور وہ تم کو بتائے گا، بِمَا عَمِلُوا، جو انہوں نے عمل کیا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اللہ کی رحمت سے یہ آج سورہ جو ہے النور مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ الفرقان شروع ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ 4 آیات میں نے پڑھی ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا بڑی آتے ہیں، تو خود بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ ان آیات میں مسائل بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ذرا محنت سے ان کو ایک ایک آیت کر پڑھیں۔ اور ہمارے اس درس کو آپ اپنے موبائل میں واٹس ایپ نمبروں پر اور فیس بک پر ضرور شیئر کر دیا کریں، تاکہ یہ قرآن مجید کا درس ہمارے لیے یہ ذریعہ نجات اور صدقہ جاریہ بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔